السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پارہ نمبر 5 میں کیا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے مقرر کردہ ضابطہ کے تحت شادی شدہ عورتیں دیگر مردوں کے لیے حرام ہیں۔ نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ صرف نکاح ہے، جو ایک سنجیدہ اور معاشرتی معاہدہ ہے۔ نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا، ایک دوسرے کو چھونا یا دوستی رکھنا منع ہے۔ رشوت، غصب، دھوکہ، چوری، ڈاکہ، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ناجائز منافع کمانا حرام ہے یا کھانا حرام ہے۔ مشکلات کا علاج خودکشی کرنا نہیں، خودکشی کرنے والا جہنم میں اپنی جان کو مارنے کا اعادہ کرتا رہتا ہے۔ کبائر سے بچنا یعنی شرک، قتل، والدین کی نافرمانی اور دیگر کبیرہ گناہوں سے بچیں تو چھوٹی لغزشیں معاف ہو جاتی ہیں، یعنی ہم نے بڑے گناہوں سے بچنا ہے تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ مرد اور عورت کے درمیان جسمانی بناوٹ، استعداد اور صلاحیت کا فرق رکھا گیا ہے، اس لیے سوائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ قرآن نے حضرت آسیہ اور فرعون میں فرق صرف اسی بنیاد پہ کیا ہے۔ قوام مرد یعنی جسمانی قوت اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے مرد کو انہیں فضیلت حاصل ہے۔ نیک خواتین معروف میں شوہر کی فرمانبردار اور اس کی غیر موجودگی میں مال و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ کی عبادت کے بعد بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخل جبکہ خود نمائی پر خوب خرچ کرنا ہی شرک خفی ہے جس سے روکا جا رہا ہے۔ شرک اللہ کے مقابلے میں طاغوت کو ماننا اور شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں، یعنی شرک اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ شرک سے یہاں منع کیا جا رہا ہے۔ امانت و انصاف، امانت ایک حق ہے جسے متعلقہ افراد کو ادا کرنا شرعی ضابطہ ہے، اس طرح لوگوں کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے۔ معروف میں امیر کی بات ماننا اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ ہر طرح کے اختلافی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن ہستی ماننا اور ہر طرح کی تعویل سے بچنا ہے۔ پاک باز رفیق، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت پا سکتے ہیں۔ دو راہیں اہل ایمان اللہ کی راہ اور اہل کفر طاغوت کی راہ میں انتہائی مختلف سمتوں میں مختلف مقاصد کے لیے برسر پیکار ہیں، یعنی دو راہیں ہیں۔ اہل ایمان کی علیحدہ راستہ ہے اور اہل کفر کا علیحدہ راستہ ہے، دونوں مختلف راستوں کے مسافر ہیں۔ غلطی کا احساس، کوئی برائی یا معصیت پہنچے تو اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا اہم ہے، یعنی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سوچنا چاہیے اور پھر اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ صرف اسلامی شعار ہی نہیں، اللہ کا نام بھی ہے، اس لیے جو سلام کرے اسے اس جیسا یا اس سے بہتر جواب دینا ہے۔ قتل مومن اللہ کے نزدیک دنیا تباہ کرنے سے زیادہ بڑا ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ ہجرت اللہ کی اطاعت کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت فراغی ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، البتہ حالت سفر میں نماز قصر اور حالت جنگ میں نماز خوف ادا کرنی ہے، یعنی وقت کی پابندی نماز پڑھنے میں بہت ضروری ہے۔ بعض بہنیں وقت کی پابندی کے بغیر نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں، جو کہ ایک غلط طریقہ اور نماز کی قبولیت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی کو رکھا ہے۔ ذکر الہی، نماز کے بعد کھڑے، بیٹھے اور لیٹے یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اس میں تسبیحات بھی آ جاتی ہیں، درود شریف بھی آ جاتا ہے، قرآن پاک بھی آ جاتا ہے، تو یہ تمام ذکر الہی کہلاتا ہے۔ سرگوشی، صدقہ، نیکی یا اصلاح کی بات کے لیے سرگوشی کی جا سکتی ہے، غیبت، چغلی یا حسد کے لیے اجازت نہیں ہے، یعنی اچھے کام کے لیے تو آپ سرگوشی کر سکتے ہیں لیکن غیبت، چغلی اور حسد کے لیے نہیں کر سکتے سرگوشی۔ صلح میں خیر، شوہر بیوی میں رنجش ہو جائے تو حقوق کی کمی پیشی پر صلح کر لینا بہتر ہے، یعنی وہ ایسا درمیانہ راستہ نکال لیں جس سے صلح ہو جائے۔ آخرت کا ثواب، جلد باز طبیعت کی وجہ سے صرف دنیا میں بدلہ چاہنا کوئی عقل مندی نہیں، بلکہ آخرت پر نگاہ رکھتے ہوئے کام جاری رکھنا چاہیے۔ بظاہر ہماری محنت کرنے کا اگر ہمیں دنیا میں پھل نہیں مل رہا تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، مستقل مزاجی سے کام کرتے رہنا چاہیے، نیک کام کرتے رہنا چاہیے، آخرت میں تو اس کا اجر ضرور ہی ملے گا۔ شعوری ایمان، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے احکامات پر شعوری طور پر عمل کرنا ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے احکام پر شعوری طور پر عمل کرنا ہے، یعنی ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ یہاں پہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ عزت، دنیا میں عزت چاہنے کے لیے دین کو قربان نہ کریں، اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ جس مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں پر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینا، نماز میں سستی کرنا، دکھاوے کی نماز، اللہ کا ذکر کم کرنا، شک میں پڑنا، یہ سب منافقت کی علامات ہیں۔ نفاق کا علاج، توبہ، اصلاح عمل،
اللہ سے مضبوط تعلق، اللہ کے دین کے لیے خالص ہونا۔ آئیے اللہ کے مقرر کردہ شرعی ضابطوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔